آج ہم مقدس لوکا کی انجیل اس کا نامہ باب اور اس کی 18ویں آیت پر دھیان و گیان کریں گے، اور آج ہم ایک گہرا انسانی اطمینان اس کے بارے میں سنیں گے۔ اور یوں ہوا کہ جب وہ تنہائی میں دعا کر رہا تھا تو شاگرد اس کے ساتھ تھے، اور اس نے ان سے پوچھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ یہ دلچسپ ہے کہ خداوند یسوع مسیح تنہائی میں دعا کر رہے تھے اور یہ کہ شاگرد اس کے ساتھ تھے۔ مقدس بیڈے اس واضح تضاد کی وضاحت یہ بیان کرتے ہوئے کرتے ہیں کہ بیٹا ہی باپ کی مرضی کے ناقابل فہم بھیدوں کو سمجھنے کے قابل ہے، لہذا خداوند یسوع مسیح ہمیشہ باپ کے ساتھ اس لحاظ سے تنہائی میں تھے کہ صرف یسوع ہی باپ کو پوری طرح اور قریب سے جانتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پاک ترین تثلیث کا دوسرا شخص ہے اور باپ کا بیٹا ہے۔ اس حقیقت کو واضح طور پر سمجھنے کے ساتھ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی انسانی فطرت کے تحت باپ سے دعا کی تھی اور کچھ نیا واقعہ ہوا تھا۔ اگرچہ خداوند یسوع ہمیشہ کے لیے باپ کے ساتھ تھے، لیکن ان کی انسانی فطرت ہمیشہ کے لیے باپ کے ساتھ نہیں تھی، لہذا جیسا کہ خدا کے ابدی بیٹے نے انسانی شکل میں رہتے ہوئے ابدی باپ سے رابطہ کیا اور اس کی انسانی فطرت اچانک اس بلندی پر پہنچ گئی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ نہ صرف ابدی بیٹا باپ کے ساتھ کامل اتحاد میں رہ رہا تھا، بلکہ اب ابدی بیٹا کامل انسان اپنی انسانی فطرت کو اس وحدانیت میں لے آیا تھا۔ اگرچہ یہ کچھ لوگوں کو تھوڑا سا فلسفیانہ لگتا ہے، لیکن یہ ایک بہت اہم حقیقت ہے، اور یہ ایک اہم حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ہم سب کو متاثر کرتی ہے۔ باپ سے خداوند یسوع مسیح کی انسانی دعا کے ذریعے ہم سب کو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ شامل ہونے اور اس الہی وحدانیت میں شریک ہونے کی دعوت دی جاتی ہے۔ خدا کے بیٹے نے بحیثیت انسان ہمارے لیے یہ ممکن بنایا کہ ہم بحیثیت انسان اپنی زندگی کی بلندیوں میں خدا باپ کے ساتھ وحدانیت میں شریک ہوں۔ اور اگرچہ خدا کا بیٹا ہمیشہ باپ کے ساتھ ایک منفرد اتحاد برقرار رکھے گا، تاہم ہم بھی شرکت کے ذریعے ان کی زندگی میں حصہ لینے کی دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ تو یہ کیوں ضروری ہے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ باپ سے بیٹے کی دعا میں شریک ہونے سے بڑھ کر کوئی بڑی انسانی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ اپنی پوری زندگی میں ہم مسلسل کسی نہ کسی شکل میں تکمیل کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ہم خوش رہنا چاہتے ہیں، ہم زندگی میں لطف چاہتے ہیں، ہماری خوشی کی ایک فطری خواہش ہے جسے پورا کرنے کے لیے ہم مسلسل کوشاں رہتے ہیں۔ جو بات سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ سب سے بڑی خوشی باپ سے بیٹے کی گہری انسانی دعا میں شریک ہونے سے حاصل ہوتی ہے۔ دعا، سچی دعا ہماری گہری خواہش کا جواب ہے۔ آج ہم سوچیں کہ کیا ہم باقاعدگی کے ساتھ گہری دعا میں مشغول ہیں یا نہیں؟ کیا ہم ان وقتوں کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں
जब हम खुदावंद यीशु मसीह की तरह खुदा बाप के साथ अकेले थे, अपनी इंसानी रूह की गहराइयों में उसके साथ बातचीत कर रहे थे और दुआ के जरिए उसकी तरफ खींचे हुए थे। दुआ के बहुत से दर्जात हैं जिसकी बहुत से मुकद्दसीन ने तस्दीक की है। हम भी अपनी दुआ को गहरा करने का इंतखाब करें। आज हम खुदावंद के सामने जाएं और अपने दिलों को उसके सामने खोल दें, उससे इल्तिजा करें कि वो हमें बाप से उसकी दुआ की मुकद्दस तन्हाई में खींच ले। ऐसा करने से हमें जिंदगी में गहरा इंसानी इत्मीनान हासिल होगा। हम दुआ मांगे। हमारे प्यारे खुदावंद, जैसा कि आपने बाप के साथ अकेले वक्त गुजारा, आपने अपनी इंसानी फितरत को बाप के साथ जोड़ दिया, इस तरह हमारी फितरत को भी एक जलाली दर्जे पर बुलंद किया। प्यारे खुदावंद, बराए करम हमें अपनी तरफ मुतवज्जे करें ताकि हम सच्ची, गहरी और पायदार दुआ के जरिए आप और बाप को जान सकें। आपके साथ ये इत्तेहाद हमारी जिंदगी में सबसे गहरी तकमील का सबब बनेगा। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।